اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ اور جس بندے کی گائے تھی اس نے کہا کہ ایک شرط پہ گائے دیتا ہوں، گائے ذبح کرو اور چمڑے سے گوشت نکالو اور چمڑے کو سونے سے بھرو، اگر اتنا سونا مجھے دو گے تو میں گائے دوں گا، ورنہ میں گائے نہیں دیتا۔ شرط لگ گئی، پھر انہوں نے اس گائے کو خریدا اور اس کو ذبح کیا، اس کے چمڑے میں سونا بھر دیا، پھر اس بندے کو دیا۔ بنی اسرائیل کے ایک مقتول کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عامیل۔ یہ بندہ قتل ہو گیا اور اس کا قاتل نہیں ملتا تھا، اور قتل کی دو وجوہ لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ قاتل بھتیجا تھا، اس نے اپنے چچا کو قتل کیا ہے، اس کے پاس دولت تھی، بھتیجے کو دیتا نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو قتل کیا ہے۔ دولت کو لوٹنے کے لیے اپنے چچا کو قتل کیا، اور بعض کہتے ہیں رشتے کا مسئلہ تھا، اس کو بیٹی نہیں دی، اس وجہ سے قتل کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں قاتل کو تلاش کریں، لیکن ہمیں قاتل ملتا نہیں ہے، آپ اللہ سے پوچھ کر بتا دو تاکہ ہمیں قاتل کا پتہ چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اے اللہ، عامیل کے قاتل کا پتہ بتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہہ دو اگر تمہیں عامیل کا قاتل چاہیے تو ایک گائے لے لو اور اسے ذبح کرو، گائے کا ایک ٹکڑا کاٹو اور مقتول کے جسم کو لگا لو، تو اللہ مقتول کو زندہ کر دے گا اور یہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے اگر ایسا کیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ چاہتے تھے یہ ڈرامہ بازی چلتی رہے، وہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دیتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے اللہ سے پوچھ کر بتاؤ وہ گائے کیسی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، جوان ہو، کس قسم کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا وہ گائے نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بالکل جوان ہو، اس کے درمیان ہو۔ پھر کہنے لگے اللہ سے پوچھو اس کا رنگ کس قسم کا ہو۔ اگر بنی اسرائیل گائے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو زرد رنگ کی گائے ہو جو دلوں کو خوش کر دے، ایسی گائے تم لاؤ۔ پھر کہنے لگے ہمیں تھوڑا شبہ ہے کہ وہ گائے ہل چلاتی ہو یا نہ چلاتی ہو، وہ گائے کنویں سے پانی نکالتی ہو نہ نکالتی ہو، کیسی گائے ہو، مزید وضاحت کریں۔ پھر اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ وہ گائے نہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، ایسی گائے لاؤ۔ پھر گائے تلاش کی تو وہ گائے مل گئی، اور جس بندے کی گائے تھی اس نے کہا کہ ایک شرط پہ گائے دیتا ہوں، گائے ذبح کرو اور چمڑے سے گوشت نکالو اور چمڑے کو سونے سے بھرو، اگر اتنا سونا مجھے دو گے تو میں گائے دوں گا، ورنہ میں گائے نہیں دیتا۔ شرط لگ گئی، پھر انہوں نے اس گائے کو خریدا اور اس کو ذبح کیا، اس کے چمڑے میں سونا بھر دیا، پھر اس بندے کو دیا، مقتول کے ساتھ ایک ٹکڑا لگایا، پھر مقتول زندہ ہو گیا، اس نے کہا میرا قاتل یہ ہے، اور پھر مر گیا۔ اس کے بعد حضرات علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے اور بعض مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے بڑی عجیب وجہ بیان کی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ ایسے انہوں نے کیا نہیں تھا، مگر یہ اللہ کی طرف سے کروایا جا رہا تھا۔ اصل میں ایک بہت غریب آدمی تھا جس نے اپنی ماں کی خدمت بہت کی تھی۔ اس کی ماں نے اس کو دعا دی کہ اللہ تیرے مال میں وسعت دے اور برکتیں عطا فرمائے۔ وہ گائے کسی کے پاس نہیں ملتی تھی سوائے اس غریب کے جس نے ماں کی خدمت کی۔ اللہ نے اس کو ماں کی خدمت کا صلہ جوانی اور زندگی میں دیا، اور اتنی اہم گائیں دی کہ ان سے سوالات ہوتے رہے، اور گائے ان کی شرطوں کے مطابق یہی نکلی، تو یہ اس کو ماں کی خدمت کا صلہ ملا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جو یہ چاہے کہ میری دولت میں برکت ہو،
وہ ماں باپ کی خدمت کرے، اور جو چاہے میرے علم میں برکت ہو تو وہ اپنے استاد کی خدمت کرے۔ استاد کی خدمت کرنے سے علوم میں برکت آتی ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے دولت میں برکت آتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنے ماں باپ کو سہارا دے اور اللہ اس کو رسوا کر دے۔ اگر علم چاہتے ہیں تو استاد کو سنبھالیں، اور اگر دولت چاہتے ہیں تو والدین کو سنبھالیں۔ دونوں کو چاہتے ہیں تو استاد کو بھی سنبھالیں اور والدین کو بھی۔ اللہ علم بھی عطا فرما دیں گے اور دولت بھی۔